نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ حدیث کئی پہلوؤں سے قابل غور ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کی معنویت پر بہت غور کرنا چاہیے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ روزے کا عمل کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ اور ان سارے اعمال میں ریاکاری کا بڑا عمل دخل ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، وہ بندے کو نیکیوں سے روکتا ہے، اور بندہ اگر نیکیوں سے باز نہ آئے تو پھر وہ اس کے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ریاکاری کا وار ہے کہ ریاکاری بندے پر کھول دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے، اور بندہ ریاکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اپنے عمل کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ ریاکار انسان جب قیامت کے دن آئے گا گو وہ نیکیوں سمیت آئے گا، مگر اس کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا۔ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، عمرے، جہاد ڈھیروں کی شکل میں سامنے موجود ہیں، اور وہ خوش ہے کہ میں تو کامیاب ہوں، فائز البرام ہوں۔ اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ایھا المراؤن اذهبوا الی من رأیتموہ، اے ریاکاروں کی جماعت، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کوئی اجر نہیں، کوئی صلہ نہیں، ان اعمال کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو اس طرح شیطان بندوں کے عمل کو برباد کر دیتا ہے ریاکاری کا وار کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عمل عطا فرمایا جس میں ریاکاری کا کوئی امکان ہی نہیں، اور وہ روزہ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہے، اور فاقے کی شکل، پیاس کی شکل انسان ہی محسوس کرتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس عمل کو اللہ کے لیے خالص بنا کر رکھو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی بھوک اور پیاس کا ڈھنڈورا پیٹنے کا، جناب رات کو سحری نہیں کر سکے، آنکھ نہیں کھل سکی، بڑی بھوک لگ رہی، بڑی پیاس لگ رہی۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا راز تھا جس کو آپ نے توڑ دیا اور افشا کر دیا، خود ہی توڑ دیا۔ اگر یہ فاقے کا معاملہ، پیاس کا معاملہ اپنے اندر محدود رکھتے اور کسی کو نہ بتاتے کہ یہ ایک راز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، کتنا اجر ملتا آپ کی توقعات سے بڑھ کر، تصورات سے بڑھ کر، لیکن آپ نے خود ہی اس راز کو افشا کر دیا۔ کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنا روزہ دار ہونا ثابت کرنے کے لیے، لباس تبدیل کر لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی آ جاتی، ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی، چلتے پھرتے روزے کا اشتہار بن جاتے ہیں، اور نہیں تو کچھ لوگ افطار پارٹیوں کے نام سے دھوم دھام مچاتے ہیں، اپنے روزے دار ہونے کا تصور لوگوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ بہت ہی سری، بہت ہی پوشیدہ اور بہت ہی مخفی ہے۔ بعض سلف صالحین روزہ رکھ کر کہیں تنہائی میں چھپ جایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نظر نہ آتے، تاکہ یہ روزہ پورے اخلاص کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور ایسا مکمل ہو کہ جسم کے سارے اعضاء اس میں شریک ہوں اور کسی عضو کو نافرمانی کا موقع نہ ملے۔ تو اس طرح الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ نیکی خالصاً اخلاص پر قائم ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے، دکھاوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ انسان بہت ہی بد نصیب ہے جو ریاکاری کے مواقع پیدا کر کے اس عظیم نیکی سے محروم ہو جاتا ہے